سب سے زیادہ انقلابی اور سب سے مشہور کمپنیوں میں سے ایک ہیں۔ ہم میں سے کافی صرف اسے ایک کمپیوٹر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن اس بات سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ یہ دونوں ایک ایسی کاروباری بزنس لڑائی میں ملوث تھے کہ پوری انڈسٹری کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان دنوں میں آئی بی ایم کا سالانہ ریونیو جو کہ $4 بلین کا تھا، اسی دور میں ڈیل جو کہ ایک بیوی کمپنی تھی جس کی بنیاد صرف $1000 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ نے رکھی تھی، جس نے بہت ہی کم وقت میں 14 سال کے عرصے میں ناقابل یقین ترقی حاصل کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2001 میں ڈیل دنیا کا بہترین کمپیوٹر مینوفیکچرر تھا۔ یہ کہانی ہے 1970 کی دہائی کی، جب لوکل کمپیوٹر محض نمائش تھے، جبکہ 1981 میں چھوٹے سٹارٹ اپ جیسے کہ ایپل اور ریڈیو شیک جیسے سٹارٹ اپ کی مارکیٹ سیل کا ناقابل یقین ریکارڈ قائم ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب آئی بی ایم انڈسٹری کو ٹاپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت جب مارکیٹ اس کا پہلے سے ہی غلبہ تھا، اس نے 1981 میں اپنا ذاتی کمپیوٹر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا اور صرف 2 سال بعد اس نے 42 مارکیٹوں میں عالمی شہرت یافتہ کارپوریٹ سیلز کے ساتھ اپنے قدم جما لیے۔ فورس اور سروس آرگنائزیشن آئی بی ایم نے نہ صرف مارکیٹ کو لیڈ کیا بلکہ اپنے ہی کمپیوٹر کے اسپیئر پارٹس بھی بنائے۔ تاہم آئی بی ایم نے ایک سسٹم مائکروسافٹ خریدا اور مائکرو پروسیسر کا مشترکہ حصہ دار بن گیا۔ جلد ہی کمپیوٹر کی مارکیٹ کی B2B+ میں بھی آئی بی ایم کی سیلز نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کمپنی پر کسٹمر کا اعتماد جو اس نے اپنی باقاعدہ حکمت عملیوں اور پروڈکٹ کوالٹی سے حاصل کیا، اور اس نے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے ڈسٹریبیوٹرز کا باقاعدہ اعلان کیا۔ 1982 سے 1984 تک کمپیوٹر مارکیٹ صرف 2 سالوں میں تقریباً 3 گنا بڑھ کر $12.8 بلین کی ہو گئی، اور اس طرح آئی بی ایم کے لیے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جلد ہی دوسری کمپنیوں نے آئی بی ایم کلونز کے نام سے اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کو کیپچر کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ جگہ اور پوائنٹ تھا جہاں مائیکل ڈیل نے میدان میں قدم رکھا، جو ایک متجسس اور موقع پرست لڑکا تھا جس کا پہلا کمپیوٹر ایپل آئی تھا۔ 1982 میں ہم مشکل 17 سال کی عمر میں اس لڑکے نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ آئی بی ایم پی سی عام طور پر $3000 کا مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے، لیکن اس کے کمپوننٹ صرف $600 سے $700 میں بآسانی مل جاتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی مینوفیکچرنگ خود آئی بی ایم نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ ان کو لوکل مینوفیکچرر سے پرچیز کرتے تھے، جس کا مطلب تھا ناقابل یقین منافع جو کہ آئی بی ایم کما رہا تھا۔ ان تمام باتوں اور حکمت عملیوں سے مائیکل بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ ترک کر کے ایک وینڈر بننا چاہا۔ اس نے ایک لوکل کمپیوٹر جس کی مینوفیکچرنگ محض $6 سے $7 میں بآسانی ہو جاتی تھی، مائیکل نے اسے مارکیٹ میں صرف $1 سے $2000 میں بیچنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کا ڈائریکٹلی منافع، اور مائیکل بھی بے شمار منافع کما رہا تھا، اور وہ بھی اس قیمت پر جس پر آئی بی ایم اور دوسری کمپنیوں کا بیچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اور اس بڑی قیمت کا فرق دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے گھروں میں بذریعہ ہوم ڈیلیوری خریدنا شروع کر دیا، جس میں وکلاء اور ڈاکٹرز شامل تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مائیکل نے اپنی ترقی کو آسمانوں میں پایا، اور اس وقت میں اس نے 2 جنوری 1984 کو اس نے اپنی کمپنی کا باقاعدہ اعلان کیا اور ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی اور چند ملازمین کے ساتھ اپنے بزنس کو شروع کیا، اور شروع کے دنوں میں ہی اس کے بزنس نے گرو کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ڈیل نے سب کمپیوٹر جو استعمال شدہ تھے انہیں سستے داموں خریدنا شروع کر دیا اور ان کو اپ گریڈ کر کے دوبارہ مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے مائیکل نے 2 قسم کی ٹیمیں بنائی۔ پہلی ٹیم اس کے کاروبار سے متعلقہ کاروباری طبقے کو سروس فراہم کرے گی، اور دوسرے عام لوگ اور لوکل کسٹمرز کو سروس فراہم کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈیل کی سیلز ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی سیلز ٹیموں میں سے ایک تھی، اور دوسری بات یہ کہ کسٹمرز نے اپنی متعلقہ ٹیم سے براہ راست رابطہ کرنا شروع کر دیا، جس کی بدولت سیلز ٹیم نے مختلف ڈومینز کے صارفین سے ان کی اہم معلومات لینا شروع کر دی، جس کی بنیاد پر انجینئرنگ ٹیم کو ہائر کیا گیا۔
اس طرح سے ان کی انوینٹری کی لاگت کم ہو جاتی اور پروڈکشن کی مجموعی لاگت کم ہو جاتی۔ اب ڈیل نے ایک سپلائی چین کی تعمیر شروع کر دی جو کہ کمپیوٹر انڈسٹری میں انقلابی تھی، اور اس ڈسٹریبیوشن میں ان کی حکمت عملی میں لوگوں کو مختلف آفرز دی گئیں، جس نے اس مارکیٹ کو اور بھی کیپچر کرنا شروع کر دیا۔ جب کمپنی نے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیا تو بذریعہ آن لائن ویب کے ذریعے سے اپنی سیلز کو گرو کرنا بھی شروع کر دیا، اور یہ وہ وقت آ پہنچا جب کمپنی نے آئی بی ایم اور دوسری فیلڈ سے متعلقہ کمپنیوں کو مات دینا شروع کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔